خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، مردہ بتوں سے جان، مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، تبلیغ دین میں لگا دیتے زندگی، تبلیغ دین میں لگا دیتے زندگی، بے فائدہ نہ وقت، بے فائدہ نہ وقت گواتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، مردہ بتوں سے جان، مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اکثر مخالفین کی جانب سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اب وہی کلام الہام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد جب تحقیقی نظر سے ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس مضمون کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خدا آج بھی کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو ہمیں غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو کہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے پہلے امتوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ اس کے غیر نبیوں کے ساتھ بھی کلام کرتا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض جو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا، اور جیسا کہ ان میں سے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کی طرف بھی خدا تعالیٰ وحی کرتا ہے، شہد کی مکھی کی طرف بھی خدا تعالیٰ وحی کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان سے بھی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے لوگ جو اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، کیا یہ عقیدہ قرآن کریم کے مطابق ہے یا قرآن کریم کے خلاف ہے؟ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرنے کے بے شمار طریقے بیان کرتا ہے، بہت سے طریقے بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ جو سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 اور 52 میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ بلا شبہ بہت حکمت والا ہے۔ پھر اسی بات کو خدا تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں اور جو اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور کثرت سے نازل ہوتے ہیں، اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ تم غم کرو، اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں،
اور یہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اسی بات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے کے اندر حضرت مسیح ابن مریم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا، جہاں ان کو نبی اللہ کے نام سے لقب سے یاد کرتے ہیں، وہیں آنے والے مسیح کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، اسے وحی کرے گا۔ بانی سلسلہ احمدیہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وحی و الہام کے ذریعے مطلع کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہوں، وہ اس مضمون کے سلسلے میں لکھتے ہیں خدا کی وحی اور خدا کا الہام ہرگز اس زمانے سے منقطع نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا خدا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، جیسا پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے، یہ نہیں کہ اب وہ صفات قدیمہ اس کی معطل ہو گئی ہیں۔ اپنی مثال پیش کر کے کہتے ہیں میں تخمیناً 30 برس سے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اسلامی اصول کی فلسفی کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبہ کے ہمیشہ سے دروازے کھلے ہیں۔ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ دیتا ہے، اور آپ بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ اپنے وجود کا پتہ دے۔ جو قرآن ہمارے سامنے اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اس بات کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ پھر اس زمانے کے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وحی الہی پر آئندہ کے لیے مہر لگ گئی ہے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ہاں، خدا کے احکام جو امر اور نہی کے متعلق ہیں وہ ابس طور پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت کے وقت خدا کی نئی شریعت نازل ہوتی ہے۔ یعنی ایسے زمانے میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے جبکہ نوع انسان پہلے زمانے کی نسبت بدعقیدگی اور بدعملی میں بہت ترقی کر جائے، اور پہلی کتاب میں ان کے لیے کافی ہدایتیں نہ ہوں، لیکن یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن بیان کر چکا ہے۔ اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ بھی جو خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کے رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ بات تزکیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں اسلامی اصول کی فلسفی کے اندر اس کا اپنے خدا سے ایسا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ مخلوق سے دور چلا جاتا ہے اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے۔ اس مرتبے کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے کھلے تھے۔ اب بھی خدا کا فضل وہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا، مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ چاہنے والے تو بہت ہیں مگر پانے والے کم۔
اس کا کیا سبب ہے؟ یہی کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی، سچی جاں فشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کرو، کیا ہو سکتا ہے صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں۔ اس راہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ اگر عملی سرگرمی نہیں تو لافظنی ہیچ ہے۔ خدا تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر جہاں مومنوں کو اور جہاں لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ میری نسبت، یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت قریب ہے، میں دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں، میرا قرب ڈھونڈیں، جو مجھ پر ایمان لاوے تا کامیاب ہو۔ یہ وہ عظیم الشان مضمون ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو میرا وصل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو میرا قرب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو مجھے پانا چاہتے ہیں، وہ دعا کریں، وہ دعاؤں کے ذریعے سے اس آگ کو جلائیں جس سے خدا تعالیٰ کے محبت کی گرماہٹ ہمیں مل سکے، خدا تعالیٰ کا قرب ہمیں مل سکے، تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر کر سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر آسن انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔